ڈائبٹیز کیا ہے, کیوں ہوتی ہے, ہم اس کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں, اس کی جب شوگر ایک سطح سے اوپر چلی جائے تو کہتے ہیں اس مریض کو یا اس شخص کو ڈائبٹیز ہو گئی. اصل میں ڈائبٹیز ایک دل کی یا دماغ کی بیماری ہے. اس سے جو مریض ہوتے ہیں ان میں خطرہ بڑھ جاتا ہے. اب پہلے خیال تھا کہ ڈائبٹیز ختم نہیں ہوتی, اب یہ بھی رانگ ہے. ڈائبٹیز کمپلیٹلی ریمیشن میں بھی چلی جاتی ہے. وہاں پہ مفت دوائی ملتی ہے شوگر کے مریض کو, ان کا چیک اپ بھی مفت کیا جاتا ہے, ان کے ٹیسٹ بھی مفت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف کے, ہم نے اگر کوئی مرض اتارا ہے تو اس کی دوا بھی اتاری ہے. السلام علیکم, امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. پین ریلیف سیریز کی آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت عام سا سادہ سا ٹاپک ہے. ہر گھر کی مشکل ہے, مشکل نہیں کہہ سکتے, ہر گھر کی ایک لائف سٹائل کا حصہ بن چکا ہے جس کو وہ کہیں نہ کہیں میڈیسنس کے تھرو کوپ اپ کر رہے ہیں. آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے ڈائبٹیز کے بارے میں. ڈائبٹیز کیا ہے, کیوں ہوتی ہے, ہم اس کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں. اس کی ہم نے ایک بہت پرانی اپروچ ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں, ہولسٹک اپروچ. وہ کیا ہے اور اس کا ہماری زندگی پہ اثر کیا ہوتا ہے, اس کو گائیڈنس کرنے کے لیے, اس کو گائیڈ کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر آفتاب محسن نے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ڈاکٹر آفتاب محسن کی ویڈیوز کو اتنا دیکھا, لائک کیا, اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آفتاب, آپ نے تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ مجھے دوبارہ انوائٹ کرنے کا. تھینک یو, آپ آئیں. ڈاکٹر آفتاب, آپ ڈائبٹیز کے بارے میں ہمارے پیشنٹس کو, ہمارے ویورز کو کیا بتانا چاہیں گے کہ ڈائبٹیز کیا ہے, ڈائبٹیز ایک سمپل ڈائگنوسس ہے جس کا بلڈ شوگر سے تعلق ہے. جب شوگر ایک سطح سے اوپر چلی جائے تو کہتے ہیں اس مریض کو یا اس شخص کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے. وہ ویلیوز ہیں, اگر فاسٹنگ شوگر 126 ملی گرام سے زیادہ ہو اور 2 مختلف اوقات میں زیادہ آئے تو ڈائبٹیز کا ڈائگنوسس کیا جا سکتا ہے. آج کل ایک اور ٹیسٹ بہت رائج ہے, وہ ہے HbA1c. یہ پچھلے 3 مہینے کی جو شوگر ہے اس کو بتاتا ہے. اگر یہ 6.5% سے زیادہ آئے ایک دفعہ بھی تو ڈائبٹیز کا ڈائگنوسس ہو جاتا ہے. اس کی اتنی مطلب شکایت یا اس کو اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائبٹیز کو کہتے ہیں یہ شوگر کی بیماری نہیں ہے. اصل میں ڈائبٹیز ایک دل کی یا دماغ کی بیماری ہے. اس سے جو مریض ہوتے ہیں ان میں خطرہ بڑھ جاتا ہے فالج اور ہارٹ اٹیک کا, اور 70% جو مریض جن کی ڈیتھ ہوتی ہے ڈائبٹیز سے وہ ہارٹ اٹیک یا فالج سے ہوتی ہے. اس لیے اس کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے, اور یہ دنیا میں 7ویں بڑی وجہ ہے اموات کی. پوری دنیا میں ایک سال میں تقریباً 70 ملین لوگ جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں. اس میں سے 40 ملین وہ ہیں یا 4 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو کہ پری میچیورڈ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, جو کہ بچائی جا سکتی ہے. یہ جو پری میچیور ڈیتھس ہیں یہ زیادہ تر لو اور مڈل انکم کنٹریز میں جیسے پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, افریقن کنٹریز میں ہوتی ہیں, جو کہ پریونٹیبل ہیں, جو کہ بچائی جا سکتی ہیں. اس لیے اتنی چرچا ہے ڈائبٹیز کا, کیونکہ اس کو بچایا جا سکتا ہے, بیماری کو بھی بچایا جا سکتا ہے, اور اس سے جو پرابلمز ہوتی ہیں, پیچیدگیاں ہوتی ہیں, ان کو بھی بچایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر آفتاب, یہ ہمارا ڈائبٹیز کا منتھ ہے جس میں ہم ڈائبٹیز کی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. تو ڈائبٹیز کی ٹائپس ہوتی ہیں کوئی, کیا ٹائپس ہیں اس کی؟ بیسیکلی اس کی جو ہم آج بات کریں گے اس پروگرام میں وہ 4 ٹائپس ہیں. پہلے 2 بڑی ٹائپس ہیں, ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. ان میں بیسک فرق یہ ہے کہ ٹائپ 1 میں انسولین پیدا نہیں ہوتی اور وہ بہت کم ہو جاتی ہے, اور یہ عام طور پہ چھوٹی عمر میں ہوتی ہے, 3 سال, 4 سال, 8 سال اس طرح, اور یہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے اگر انسولین نہ لگے. دوسری ہے جو عام ٹائپ ہے, جو کہ بہت پاکستان میں کامن ہے. پاکستان میں ہماری آبادی ہے 24 کروڑ, تو تقریباً 3.5 کروڑ لوگوں کو ڈائبٹیز ہے. یہ دنیا میں سب سے زیادہ شرح ہے, پریولنس پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے, کہ اگر آپ یہاں پر 10 لوگوں کو ٹیسٹ کریں گے ایڈلٹس کو تو ان میں سے 4 یا 5 کو یہ ڈائبٹیز نکل آئے گی. تو یہ بہت ہائی پریولنس ہے. اور اس کی جو یہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز, اس میں ٹائپ 1 کی طرح انسولین کم نہیں ہوتی, انسولین تو ہوتی ہے مگر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. پھر 2 اور ٹائپس جن کو ہم ٹائپ 2 کی وہ
اقسام ہیں. ایک ہے جیسٹیشنل ڈائبٹیز جو پریگننسی میں ہوتی ہے, وہ ظاہری پریگننسی میں ہوتی ہے اور کئی دفعہ پریگننسی ختم ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ چلتی رہتی ہے. اور ایک ہے میچورٹی آنسیٹ ڈائبٹیز آف ینگ. پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ینگ لوگوں میں صرف انسولین والی ڈائبٹیز ہوگی جس میں انسولین لگانی پڑتی ہے, ٹائپ 1. مگر اب زیادہ تر دیکھنے میں آ رہا ہے جب سے لوگوں کا وزن بڑھنے لگا ہے, لائف سٹائل چینج ہونے لگا ہے, کہ ینگ لوگوں میں بھی 10 سال 12 سال میں یہ جو میچورٹی آنسیٹ جو بڑوں میں ہونے والی ڈائبٹیز ہے کامن ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی بھی آگاہی کا انتظام کیا جائے. ڈاکٹر آفتاب, پاکستان میں ڈائبٹیز کا اثر کیا بڑھ رہا ہے؟ یہ مطلب یہ ہماری عوام کو کیسے افیکٹ کر رہی ہے؟ ہماری جو صحت ہے وہ اس سے بہت خراب ہو رہی ہے. اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں جو پبلک سیکٹر کے, جیسے لاہور میں سروسز ہاسپٹل ہے یا میو ہاسپٹل ہے, اسلام آباد پنڈی میں ہولی فیملی یا پولی کلینک یا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے, اس طرح کراچی میں ڈاؤ ہے یا مختلف ملتان میں نشتر میڈیکل کالج اور ہاسپٹل ہے, تو وہاں اگر آپ جائیں میڈیکل وارڈ میں زیادہ تر مریض ہیں ہارٹ اٹیک کے یا فالج کے. اور جب دیکھیں گے پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو بہت عرصے سے ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر تھا. یہ ایک لیتھل کمبینیشن ہے, یہ دونوں بیماریاں کٹھی آتی ہیں اور ان کی شرح ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. اور یہ ان کو سائلنٹ ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی اپنی علامات بہت کم ہوتی ہیں, خاص طور پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی اور بلڈ پریشر کی. جب یہ کٹھی ہو جاتی ہیں اور کچھ عرصہ رہتی ہیں یعنی کہ 15-20 سال, تو فالج یا ہارٹ اٹیک کر دیتی ہیں. تو یہ ایک پری میچور ڈیتھ ہو جاتی ہے جو کہ بچائی جا سکتی ہے. فالج جس سے بچا جا سکتا ہے, ہارٹ اٹیک جس سے بچا جا سکتا ہے. اس لیے ہمارے ملک کی صحت پر اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے. ہماری عوام جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ سفر کر رہی ہے اور یہ پریونٹیبل ہے. اس کی پریونشن میں ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہے کہ اویئرنیس. ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو پاکستان میں اگر 10 لوگ ہیں نا ڈائبٹیز کے, تو 9 کو ٹائپ 2 ہے, جس کو ٹائپ 2 کہتے ہیں, جس میں انسولین تو ہوتی ہے مگر وہ اثر کم کرتی ہے. سب سے پہلے ہے اویئرنیس کہ آپ اپنا چیک کروائیں. کس کو چیک اپ کروانا چاہیے؟ جس کی عمر پاکستان میں 25 سال یا اس سے زیادہ ہے اس کو چیک اپ کرانا چاہیے. بچوں میں جن کا وزن زیادہ ہے, چاہے وہ 10 سال کے ہیں 15 سال کے ہیں, ان کی شوگر کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, فاسٹنگ بلڈ شوگر. جن کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے ان کو ٹیسٹ ہونا چاہیے. جن کا ہائی بلڈ پریشر ہے ان کو ٹیسٹ ہونا چاہیے. جن کی فیملی میں ہارٹ ڈیزیز یا سٹروک یا فالج ہو چکا ہے ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. تو یہ ایک کامن بیماری ہے. 50% لوگ ایسے ہیں ڈائبٹیز کے جن میں کوئی علامت نہیں ہوتی, ٹیسٹ کرنے سے پتہ چلتا ہے. یا تو فاسٹنگ شوگر کرائیں یا HbA1c کرائیں. وہ جو گھر میں مشینیں رکھی ہوتی ہیں سیلف بلڈ گلوکوز مانیٹرنگ کی, وہ بہت ریلائبل ہیں, انہی سے کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر آپ کی شوگر فاسٹنگ 126 سے زیادہ آئی ہے تو آپ کو ڈائبٹیز ہے, تو آپ کو پھر اپنے مالج سے رابطہ کرنا چاہیے. اب پہلے خیال تھا کہ ڈائبٹیز ختم نہیں ہوتی, اب یہ بھی رانگ ہے. ڈائبٹیز کمپلیٹلی ریمیشن میں بھی چلی جاتی ہے اور کیور بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ نے ایک اویئرنیس پوائنٹ آف ویو سے بات کی ہے. تو اس کی کیا وجہ بنتی ہے کہ ریمیشن سٹیٹ میں چلی جاتی ہے اگر ہم ڈائبٹیز کی بات کریں؟ سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ ہے ڈائبٹیز کا مینجمنٹ میں, وہ وزن کا ہے. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اور اگر آپ اپنا 15% وزن کم کر لیتے ہیں, مثلا اگر کسی کا وزن 100 کلو گرام ہے اور وہ اپنا 15 کلو گرام وزن کم کر لیتا ہے, تو 50% چانس ہے کہ اس کی ڈائبٹیز ریمیشن میں چلی جائے گی. لیکن وزن اتنا کم بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. اب لیکن بہت ساری اچھی دوائیاں آ گئی ہیں جن سے وزن کم کیا جا سکتا ہے, جن کو GLP-1 ریسیپٹر انالاگ کہتے ہیں. آج کل پاکستان میں ان کا بہت چرچا ہے, اور یہ سیما گلوٹائڈ یا اوزیمپک کے نام سے پہلے کمپنی لائی تھی, اب مختلف اور کمپنیز بھی لے آئی ہیں. یہ بھوک کو بھی کم کرتی ہے, دماغ پر اثر کرتی ہے. معدے میں بھی ایسا فیل ہوتا ہے جیسے معدہ ہر وقت بھرا ہوا ہے, اور بھوک کم ہو جاتی ہے, وزن کم ہونے لگ جاتا ہے. اور ویسے آپ اگر خود کم کھائیں اور پلانٹ بیسڈ ڈائٹ یعنی کہ وہ چیزیں لیں جو کہ پودے یعنی کہ سبزیاں پھل فروٹ, تو پھر بھی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے اور وزن بھی کم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر آفتاب, اب اگر ہم اس کی کمپلیکیشنز پہ جائیں تو یہ کمپلیکیشنز کیا کریٹ کرتی ہیں ہماری زندگیوں میں؟ 2 بڑی میجر کمپلیکیشنز تو میں نے پہلے عرض کر دی, ہارٹ اٹیک اور فالج.
اس کے علاوہ یہ جو ٹانگ کے اندر خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان کو بھی سکیڑ دیتی ہے اور ٹانگ میں پاؤں میں زخم بن جاتا ہے جس سے کئی دفعہ ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے. یہ تو ہو گئی میکرو ویسکولر، یعنی کہ جو بڑی خون کی نالیاں ہیں جو دماغ کو جا رہی ہیں شریانیں، جو دل کو جا رہی ہیں یا پاؤں میں جا رہی ہیں، ان کو بلاک کرتی ہے. ہارٹ اٹیک، فالج اور پاؤں کاٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے. یہ ہے 70% ڈیتھس ڈائبٹیز کی اس وجہ سے ہوتی ہیں. پھر ہے مائکرو ویسکولر کمپلیکیشن، گردوں کے اوپر اثر، بینائی پہ اثر، آنکھوں پہ اور نسوں پہ، نروس پہ اثر. ایسے لگتا ہے جیسے ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں اور سوئیاں چبھ رہی ہیں اور نظر آہستہ آہستہ ویک ہو جاتی ہے. یہ مائکرو ویسکولر کمپلیکیشن ہے. 25% لوگ اس سے فوت ہو جاتے ہیں. 5% لوگ میٹابولک کمپلیکیشن، جس سے شوگر بہت زیادہ بڑھ جانا یا شوگر کا بہت زیادہ لو ہو جانا دوائیوں کی وجہ سے یا انسولن کی وجہ سے، اس سے پھر ان کی جو ہے فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں جو پریونٹیبل ہیں اور اس کے لیے معالج کے ساتھ جانا بہت ضروری ہے. اس کا جو علاج ہے اس کو میں نے بڑا سمپلیفائی کیا ہوا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے. ABCDE اور F اور G. A ہے فار A1C، یعنی کہ بلڈ شوگر جو 3 مہینے کا ٹیسٹ ہے جیسے میں نے اس کو کہا، آپ اس کا خیال کریں. ہر ایک کو ٹیسٹ کرانا چاہیے 25 سال کے بعد، ہر پاکستانی کو، کیونکہ 3 یا 4 ہر 10 میں سے ان کا یہ زیادہ آنے کا خطرہ ہے. اس کے بعد جن کا وزن زیادہ ہے، جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، جن کے خاندان میں شوگر ہے، جس میں کوئی اور رسک فیکٹر ہے، ان کو بھی کرانا چاہیے. B از فار بلڈ پریشر. A1C شوگر والے کا 7% ہونا چاہیے یا اس سے کم. مگر ہر معالج بتائے گا، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لو شوگر کا پتہ نہیں چلتا، ان کا ذرا زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے. امریکن جو کالج آف فزیشنز ہے وہ کہتا ہے 8% بھی ٹھیک ہے. تو عام طور پہ جب ہمارے پاس پہلی دفعہ مریض آتا ہے اس کا HbA1c 11%، 12%، 13% اس طرح ہوتا ہے. تو صرف شوگر کنٹرول کرنے سے پیچیدگیاں ختم نہیں ہوتی، نہ مائکرو ویسکولر نہ میکرو ویسکولر، نہ گردہ، آنکھ اور نسیں بچائی جا سکتی ہیں، نہ دماغ فالج سے اور دل ہارٹ اٹیک سے اور پاؤں کٹنے سے بچایا جا سکتا ہے. اس کے لیے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے. یہ ہے B. A is for A1C. اور ایک اور بھی ہے ایڈیپوسٹی، موٹاپا، اس کو بھی کم کریں. اب دوائیاں بھی ہیں. B is for بلڈ پریشر. بلڈ پریشر شوگر والے مریض کا 130/80 یا اس سے کم ہونا چاہیے ہر صورت میں، اور چیک کریں. اور آج کل وہ ڈیجیٹل بلڈ پریشر اپریٹس آ گئے ہیں، وہ بہت ریلائبل ہیں. مگر ان کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آرام سے کرسی پہ بیٹھ جائیں 5 منٹ، پاؤں زمین پر رکھیں، قمیض اور یہ شرٹ جو ہے بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور وہ لگائیں اور آرام سے بیٹھے ہوئے چیک کریں. اس دوران بات بھی نہیں کرنی، ہلنا بھی نہیں ہے. دے آر ویری ریلائبل. لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ریلائبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. امریکہ میں تو انہوں نے لا بنا دیا ہے کہ صرف الیکٹرانک یا ڈیجیٹل سے بلڈ پریشر چیک ہوگا ہسپتالوں میں بھی. مرکری والا ایک تو ریلائبل نہیں ہے کیونکہ ہر چیک کرنے والا ڈیفرنٹ ہے. دوسرا ٹاکسک ہے، مرکری از ٹاکسک فار ہیومن باڈی. اب آتے ہیں C پر. اگر صرف شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول کر لیا تو وہ بھی کافی نہیں ہے. C از کولیسٹرول اور LDL کولیسٹرول. سارے کولیسٹرول برے نہیں ہوتے. LDL کولیسٹرول شوگر والے کا 70 یا اس سے کم ہونا چاہیے. شوگر والا مریض ایسے ہے جس کو کوئی اور مریض ہے جس کو ہارٹ اٹیک آ چکا ہے. شوگر والے مریض میں دوبارہ ہارٹ اٹیک آنے والے کو جتنا خطرہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو پہلے آیا ہو دوبارہ آنے کا. شوگر والے کو بغیر ہارٹ اٹیک آئے اتنا ہی خطرہ ہوتا ہے. تو ان کی کیونکہ ڈیتھ بھی ہونی ہے ہارٹ اٹیک سے یا فالج سے، تو LDL کولیسٹرول کو دیکھنا بھی ضروری ہے. D از فار ڈائٹ، کہ آپ کی ڈائٹ سادہ ہونی چاہیے اور نباتاتی یا پلانٹ بیسڈ ہونی چاہیے. سبزیاں، پھل، یہ سیریلز کھائیں. یہ جو گھی، مکھن، یہ کم کھائیں. اور انڈا بھی کھائیں ضرور، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ آئل استعمال کرنے چاہیے، ایڈیبل آئل، اس میں کھانا پکنا چاہیے. بیسٹ اولیو آئل ہے، قرآن شریف بھی اس کے بارے میں کہتا ہے. اور اس کے کلوزسٹ کیمیکلی مونو انسیچوریٹڈ آئل ہے کینولا کا، تو وہ بھی اویلیبل ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی، میں کہتا ہوں کون سا آئل کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈالڈا کھاتے ہیں یا ہم رفان کھاتے ہیں. تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ تو کمپنیز ہیں،
آئل آپ نے لینا ہے کینولا کا یا زیتون کا اور اس میں کھانا بنانا ہے. تو یہ ہو گیا A1C, B بلڈ پریشر 130/80 سے کم, C کولیسٹرول LDL 70 سے کم, D ڈائٹ جو کہ نباتاتی یا پلانٹ بیسڈ ہو, گھی مکھن نہ ہو, آئل ہو اولیو یا کینولا. E از فار ایکسرسائز. ہر شوگر کے مریض کو ایکسرسائز کرنی چاہیے. امریکنز اور برٹش کہتے ہیں کہ ایکسرسائز مسٹ بی پرسکرائبڈ. یہ آپ کے نسخے پر ڈاکٹر کو لکھ کر دینی چاہیے. تو لوگ پوچھتے ہیں کتنی ہو؟ 30 منٹ روزانہ واک یا تھوڑی سی برسک واک ہو یا سائیکلنگ, اور ہفتے میں 5 دن. تو یہ بنتے ہیں جی 150 منٹ. تو 2 گھنٹے اور 30 منٹ بنتے ہیں. یہ پورے ہفتے میں آپ نے پورے کرنے. اب 3 دن میں پورے کریں, 4 میں کریں, 5 میں کریں. اور پھر ہے ایف 2 چیزوں کے لیے میں یوز کرتا ہوں. اگر تو کوئی اسموک کرتا ہے تو forget smoking. اور دوسرا ہے فالو اپ, کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو شوگر ہے تو لوگ کہتے ہیں جی میں تو پھر پیر کے پاس چلا گیا, میں نے فلانی جگہ سے دعا کرا لی. وہ ضرور کروائیں, اس کا بہت فائدہ ہوگا. لیکن اپنی شوگر پہ بھی نظر رکھیں, اپنے معالج سے بھی رابطے میں رہیں. فالو اپ. اور اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو forget smoking. یہ بہت ضروری ہے. اور ڈاکٹروں کو میں کہتا ہوں کہ مریض سے نسخہ جب لکھتے ہیں تو اس پہ لکھیں کہ کوئٹ ڈیٹ, کب آپ اسموکنگ چھوڑیں گے, مریض سے پوچھ کر لکھیں. اور یہ تجربے نے پروف کیا ہے, امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے بتایا ہے کہ اگر آپ یہ لکھ دیتے ہیں تو کامیابی اسموکنگ چھوڑنے کی بہت بڑھ جاتی ہے. اور پھر ہے جی از فار گریٹیچیوڈ, تشکر. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں دی ہیں ان کا شکر کریں. اپنے ساتھ جو آپ کے لوگ ہیں, ہسبینڈ وائف, وہ ایک دوسرے کا شکر کریں. اپنے سینئرز کا, جونیئرز کا, سب کا تشکر کریں. اپنے آپ کو مطمئن رکھیں, کیونکہ اس کے بغیر مکمل صحت نہیں ہو سکتی. میرا بلیف ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف کے, ہم نے اگر کوئی مرض اتارا ہے تو اس کی دوا بھی اتاری ہے. وہ دوا جو ہے آپ کے اندر ہے. اس نظام کو کہتے ہیں ہومیوسٹیسس. باڈی ایک ایسی کمپلیکس چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کی جو معراج ہے میرے خیال میں وہ ہے کہ اس کے اندر ہی نظام ہے جو آپ کو صحت مند رکھتا ہے, اور اس کے اندر ہی نظام ہے جو آپ کو بیمار بھی رکھتا ہے. تو میں پہلے بھی ایک شعر پڑھتا ہوتا ہوں, میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی, ہیولا برق خرمن کا ہے گرم خون دہقان کا. یعنی کہ کانٹراڈکشنز ہیں ہمارے اندر, اسی میں خرابی بھی ہے مگر آپ اسی میں اچھائی بھی اور صحت بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ ایک مختصر مینجمنٹ ہے. اس کو کہتے ہیں ہولسٹک اپروچ. اور اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا یہ جو ہومیوسٹیسس کا نظام ہے جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, اس کو آپ کہیں روز صبح اٹھ کے جب نماز ادا کریں یا تسبیح کریں تو کہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ صحت دے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو مختلف دوائیاں ہیں اور مختلف یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں, ورزش کر رہے ہیں, ڈائٹ کا خیال کر رہے ہیں, اسی میں بہت فائدہ ہونے لگے گا اور آپ ان پیچیدگیوں سے بچ جائیں. جو شوگر کے مریض میں جو ہولسٹک اپروچ ہے یا ڈائبٹیز کے مرض میں جو ہولسٹک اپروچ ہے, اس میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ڈاکٹرز کے اوپر اور مریضوں کے اوپر. اگر وہ چاہتے ہیں کہ شوگر کے مضر اثرات سے بچے رہیں, گردہ فیل نہ ہو, فالج ہارٹ اٹیک نہ ہو, آنکھوں کی نظر نہ جائے, تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اویئرنیس, آگاہی, ایجوکیشن. اور یہ باہر کے ملکوں میں تو ڈائبٹیز کے ایجوکیٹرز ہوتے ہیں یا نرسز ایجوکیٹ کرتی ہیں, مگر ایسا ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو ڈاکٹرز جو ہیں, فزیشن جو ہیں, انہی نے یہ کام کرنا ہے. اور اگر کسی کے پاس کوئی ڈپرائیوڈ ہے, کسی کے پاس کوئی کمی ہے, کوئی پیسے نہیں ہیں, یہ بھی ڈاکٹرز کا کام ہے کہ اپنے مریض کو گائیڈ کریں کہ آپ کہاں سے دوائیاں لے سکتے ہیں. ایسے بہت ساری فلاح و بہبود کی جو تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں, لاہور میں خاص طور پر ایک ہماری ہے سوسائٹی, پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن, جس کا میں پریزیڈنٹ الیکٹ بھی ہوں. تو ہمارا ایک کلینک ہے آپ کا کلینک, جو پروفیسر جاوید اکرم نے بنایا ہے اور ہم اس کو سارے مل کر چلاتے ہیں. اور یہ ہے گنگا رام ہاسپٹل کے قریب مزنگ روڈ پر, اس کو جسٹس اکرم روڈ بھی کہتے ہیں,
یہ جاوید اکرم صاحب کے والد کے نام پر ہے روڈ، تو وہاں پر آپ کا کلینک ہے، وہاں پہ مفت دوائی ملتی ہے شوگر کے مریض کو، ان کا چیک اپ بھی مفت کیا جاتا ہے، ان کے ٹیسٹ بھی مفت ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹروں کے اوپر فرض ہے کہ جو مریض افورڈ نہیں کر سکتا ان کو گائیڈ کریں کہ جی آپ یہاں جائیں، تاکہ اور ان کے جو کئی ایسے مریض ہیں جو بالکل ہی سوشلی علیحدہ ہو چکے ہیں، وہ لونلی ہیں، آئسولیٹڈ ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہجوم میں بھی ہوں تو آپ لونلی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ایسے لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو گئے، ان کا ڈپریشن کا علاج کرنا چاہیے۔ تو ڈاکٹروں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ویسے تو یہ چیزیں جو ہیں ان ایکوٹی، جو وسائل کے اندر مشکلات ہیں، فرق ہے، یہ حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، حکومت بھی کر رہی ہے کوشش، مگر کیونکہ ہمارے مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، تو یہ چیزیں جو کمیاں یہ ہمیں پوری کرنی ہیں۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو میں سلوٹ کرتا ہوں، قاسم صاحب کو، ڈاکٹر عروج آپ کو، کہ آپ اتنی بڑی یہ مہم چلاتے ہیں آگاہی کی۔ اب ورلڈ ڈائبٹیز ڈے آ رہا ہے 14 نومبر کو۔ جنہوں نے انسولین ڈسکور کی تھی فریڈرک بینٹنگ، ان کے نام پر یہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے، ان کی برتھ ڈے ہے، اس دن یہ منایا جاتا ہے 14 نومبر کو۔ اور اب بہت ساری ایسی انسولینز آ گئی ہیں جو ہیومن انسولین، جو ہماری باڈی انسولین بناتی ہے، وہ تو باڈی کے اندر بنتی ہے نا، تو باہر سے جو انسولین لگاتے ہیں وہ اس طرح کا فنکشن نہیں کرتی۔ اب اینالاگ انسولینز آ گئی ہیں جو سائنسدانوں نے بنائی ہیں، تو وہ بالکل ویسے ہی فنکشن کرتی ہے جیسے اندر پیدا ہونے والی، مگر وہ کیمیکلی مختلف ہیں۔ تو آپ مریضوں کو چاہیے کہ اینالاگ انسولینز پر آئیں۔ اس کے فائدے کیا ہیں کہ شوگر کنٹرولز بہتر ہوتی ہے اور لو شوگر ہونے کا خطرہ نہیں رہتا۔ تو اپنے معالج سے دوائیوں کے بارے میں پوچھیں۔ میں تو آج یہ کہتا ہوں، ایک دوائی ہے SGLT2 انہیبیٹر، ایمپاگلیفلوزن۔ اگر 2024 میں شوگر کا مریض یہ دوائی نہیں لے رہا پاکستان میں، تو ڈاکٹر کی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ نیگلیجنس ہے، انلیس کہ کوئی اس کی کانٹرا انڈیکیشن ہو، کوئی ایسی وجہ ہو کہ اس کو نہ مل سکتی ہو۔ تو ہر شوگر کے مریض کو یہ دوائی لینی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فالج سے، ہارٹ اٹیک سے اور گردہ فیل سے بچاتی ہے۔ کولیسٹرول کی دوائی لازماً لینی چاہیے، فالج اور ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے۔ GLP-1 ریسیپٹر اینالاگ ٹیکے مہنگے ضرور ہیں، یہ لازماً لینے چاہیے، یہ شوگر کی پیچیدگیوں سے بچاتے ہیں۔ تو دو ضروری چیزیں ہیں شوگر کے علاج میں، ایک شوگر صحیح رکھیں، دوسرا پیچیدگیوں سے بچیں۔ اور اگر آپ ABCDEFG پر عمل کریں گے تو شوگر بھی صحیح رہے گی اور پیچیدگیاں بھی نہیں پیدا ہوں گی، اور آپ پری میچور ڈیتھ سے اور پیچیدگیوں سے بچ جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑا یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، اور آپ نے یہ جو باتیں بتائی ہیں یہ عام فورم پہ یہ باتیں نہیں ہو سکتی اور اس طریقے سے اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتائی جاتی۔ تو کائنڈلی ان باتوں پہ، ان دوائیوں پہ، جن انجیکشنز کے نام لیے گئے ہیں، اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور ان کے اوپر لازماً ایز سون ایز پاسبل ایکشن لیں، اپنی بیماری کو ڈیلے نہ کریں کہ وہ پیچیدگیاں، مسئلے مسائل جو ہیں وہ آگے بھی چلیں اور آپ کے لیے مشکل کا باعث بنے۔ ایک اور بات ڈاکٹر عروج، آئی ایم سوری میں اتنا وہ پیشنیٹ ہو جاتا ہوں اس بارے میں، کہ ڈائبٹیز کے مریضوں کو لازماً چاہیے کہ وہ 2 ویکسینز لگوائیں، ایک فلو ویکسین اور ایک نمونیا ویکسین۔ یہ لازماً ہے، ہر سال فلو ویکسین، اور جب تشخیص ہو ڈائبٹیز کی تو نمونیا ویکسین، اور پھر ہر 5 سال کے بعد نمونیا ویکسین۔ یہ اسٹڈیز ہوئی ہیں باقاعدہ، انہوں نے دیکھا کہ جو ڈائبٹیز کے لوگ یہ ویکسین لگواتے ہیں ان کے اندر شرح اموات چیسٹ انفیکشن سے بہت کم ہے، ان کی جنرل ہیلتھ صحیح رہتی ہے، ان کے اوپر یہ جراثیم جو مختلف ہیں، اب موسم ایسا آ رہا ہے جو کہ یہ، اور اسموگ بھی ہوگی، تو یہ بہت بڑی ایک بھاری ذمہ داری ہے ڈاکٹروں کے اوپر کہ اپنے مریضوں کو ایجوکیٹ کریں اور شوگر کے تمام مریض فلو ویکسین اور نمونیا ویکسین لگائیں۔ نمونیا ویکسین اگر ایک دفعہ لگ گئی ہے تو 5 سال بعد دوبارہ لگنی ہے، اور فلو ویکسین ہر سال لگنی ہے، اور میں نے بھی اس سال ابھی لگوا لی ہے، فلو کی بھی اور نمونیا کی بھی۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ڈاکٹر آفتاب نے ڈسکس کیا۔ ویکسینیشن از ویری امپورٹنٹ، فلو ویکسینیشن اور نمونیا ویکسینیشن۔ تو کائنڈلی ایز سون ایز پاسبل لگائیں، کیونکہ سردی بھی ہے اور اسموگ بھی ہے۔ ہم لاہور میں رہتے ہیں تو لاہوریوں کو تو بہت ضرورت ہے،
اور جو اسلام آباد پہ رہتے ہیں وہ مری سے آ رہی ہیں, وہاں پہ بھی ٹھنڈی ہوائیں ہیں, تو اپنی صحت کا خیال رکھیں. تو آج کا سیشن تو مجھے لگتا ہے کہ آج چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ ہے, جس میں ساری کی ساری چیزیں A to Z ساری کور ہوئی ہیں. تو پلیز اپنے کوئی بھی کویشچن ہو ڈائریکٹ رابطہ کریں, کمنٹس میں ہم سے پوچھ لیں. آپ کو کوئی کویشچن ہو تو ضرور ہم سے پوچھے گا. تھینک یو سو مچ.